ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ لڑکی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ دماغ ہے یا نہیں تمہارے اندر؟ سمیر یزدانی اپنے دوست کا ولیمہ اٹینڈ کرنے آیا تھا، جہاں سب کو کافی سرو کرتی۔ غالیہ کے ہاتھوں سے کافی اس کے کپڑوں پر گری، اس کی دھاڑ پر وہ کانپ اٹھی تھی۔ جب دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے پر پڑی تو دونوں ساکت ہو گئے۔ غالیہ کی آنکھوں میں اچانک خوف اترا اور وہ وہاں سے بھاگی، جبکہ وہ اپنی جگہ جم سا گیا۔ کیا وہ غالیہ ہی تھی؟ وہ ملک کی مشہور برین سرجن کی بیٹی اور اس کی محبوبہ تھی، جس کو وہ 2 سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ یہاں ویٹریس کا کام کر رہی تھی۔ تم مائنڈ نہ کرنا یار، غریب لڑکی ہے۔ کہاں رہتی ہے؟ مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ سمیر، تم اس گنوار لڑکی کو دیکھو اور اپنے آپ کو۔ خبردار جو ایک لفظ آگے کہا وہ میری احمد کا ولیمہ تھا اور شہر کے بڑے لوگ یہاں جمع تھے۔ سمیر یزدانی درمیان میں کھڑا تھا، جیسے اس دنیا کا حصہ نہ ہو۔ ملٹی نیشنل کمپنی کا کامیاب برانڈ مینیجر، مہنگے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر وقار، مگر آنکھوں میں وہ تھکن تھی جو 2 سال کی بے خوابی اور فکر سے جمی ہوئی تھی۔ وہ یہاں خوشی منانے نہیں آیا تھا، وہ صرف آیا تھا کیونکہ آنا ضروری تھا۔ سمیر نے ٹائی ڈھیلی کی اور گہرا سانس لیا۔ احمد اس کا پرانا دوست تھا، مگر آج اس کی خوشی بھی سمیر کے دل کی ویرانی پر اثر نہیں ڈال سکی۔ اچانک چھپاک گرم کافی اس کے کوٹ پر گر گئی۔ لڑکی، تمہیں نظر نہیں آتا؟ دماغ ہے یا نہیں تمہارے اندر؟ اس کی دھاڑ نے لمحے کو چیر دیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کانپ اٹھی، کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا، انگلیاں لرز رہی تھی۔ سر جھکایا، سانس بے ترتیب۔ سوری سر، آواز مدھم خوف میں لپٹی ہوئی۔ سمیر غصے میں کچھ اور ہی کہنے والا تھا کہ اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی اور وقت جیسے رک گیا۔ وہ آنکھیں، وہی گہرائی، وہی سچائی، وہی درد۔ غالیہ، نام اس کے ہونٹوں تک آیا، پھر رکا۔ لڑکی کی آنکھوں میں خوف جم گیا، ایسا خوف جیسے کسی مردے کی آنکھیں اچانک کھل گئی ہوں۔ پلٹ کر بھاگ گئی۔ ارے سنو! سمیر کے قدم جم گئے، دل دیوانوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ دماغ ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، کیا وہ غالیہ ہی تھی؟ وہ لڑکی جسے وہ 2 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، اور ملک کی مشہور برین سرجن کی بیٹی، اور یہاں ویٹریس؟ یار سمیر، مائنڈ نہ کرنا، غریب لڑکی ہے بس۔ احمد کی آواز نے اسے حال میں واپس لایا۔ سمیر نے آہستہ سر ہلایا۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ احمد چونکا۔ کیا؟ مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ احمد ہنس کر سر جھٹکا۔ یار سمیر، تم اس گنوار لڑکی کو دیکھو اور اپنے آپ کو۔ سمیر ایک قدم آگے بڑھا، آنکھوں میں وہی خطرناک چمک تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب کوئی مرد اپنی زندگی دوبارہ چھن جانے کے خوف میں ہو۔ خبردار جو ایک لفظ بھی آگے کہا، وہ میری ہے۔ احمد خاموش ہو گیا۔ غالیہ ملک کے مشہور نیورو سرجن ڈاکٹر تبریز خان کی اکلوتی بیٹی تھی، نفیس، سادہ اور ذہین۔ سمیر اور غالیہ کی ملاقات ایک سیمینار میں ہوئی۔ برانڈنگ اور نیورو سائنس کا عجیب اتفاق دونوں کو قریب لے آیا۔ 2 مختلف دنیا کے لوگ، مگر سوچ ایک جیسی۔ باتیں بڑھیں، احساسات گہرے ہوئے اور رشتہ طے پایا۔ پھر عالیہ غائب ہو گئی، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی خبر۔ ڈاکٹر تبریز خان بھی لا علم تھے۔ سمیر نے ہر شہر، ہر ملک میں اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی، مگر غالیہ جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ ہال کے ایک کونے میں غالیہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، سانس قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ کیوں؟ آنکھوں سے آنسو بہنے کو تھے، مگر وہ روکی رہی۔ اب وہ غالیہ خان نہیں تھی، اب وہ صرف ایک ویٹریس تھی، ایک چھپی ہوئی شناخت، ایک مجبور زندگی۔ سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے وہ آج بھی چاہتی تھی، مگر اب قریب نہیں جا سکتی تھی۔
کیونکہ اس بار صرف دل نہیں ٹوٹا تھا، راز بھی بکھر سکتا تھا۔ سمیر کے اندر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، ہنس رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، مگر سمیر کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، وہ یہاں تھی۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ شاید یہ محض وہم ہو۔ 2 سال کی تڑپ، یادوں کی شدت کبھی کبھی آنکھوں کو دھوکہ دے دیتی ہے، مگر نہیں، وہ آنکھیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ سمیر نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اگر وہ لڑکی غالیہ نہ ہوتی تو اس طرح بھاگتی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جیسے ماضی اچانک سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ یار، تم ٹھیک ہو؟ احمد کی آواز پھر قریب آئی۔ سمیر نے بغیر دیکھے کہا، مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ احمد نے آ بھری، سمیر، یہ کوئی اعلیٰ سوسائٹی کی لڑکی نہیں لگتی، یہاں کام کرنے آئی ہوگی بس۔ سمیر نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ تم نہیں سمجھ رہے احمد۔ کیا سمجھوں؟ کہ وہ صرف ایک ویٹریس نہیں ہے۔ احمد نے سوالیہ نگاہیں بھیجی، مگر سمیر مزید کچھ کہے بغیر ہال سے باہر نکل گیا۔ سٹاف روم تنگ تھا، دیواروں پر نمی کے نشان، ایک پرانا پنکھا جو بمشکل چل رہا تھا۔ عالیہ بینچ پر بیٹھی تھی، ہاتھ اس کی گود میں جکڑے ہوئے، سانس ابھی بھی ہموار نہیں۔ آنکھیں بند کی، دل چاہا کہ وقت 2 سال پیچھے لے جائے، جہاں وہ محفوظ تھی، جہاں وعدے ادھورے نہیں تھے۔ ساتھ بیٹھی ایک لڑکی نے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ عالیہ نے سر ہلایا، جی بس تھوڑا چکر آ گیا تھا۔ وہ آدمی بہت بدتمیز تھا۔ دوسری لڑکی نے منہ بنایا، ایسے لوگ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ غالیہ کے ہونٹوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ کھیل گئی۔ کاش وہ جانتی، وہ آدمی بدتمیز نہیں تھا، وہ اس کی زندگی تھا، یا کم از کم کبھی تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ولیمہ ختم ہونے کو تھا۔ سمیر اپنی گاڑی میں بیٹھا، سٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر سوچ میں کھو گیا۔ دل بے قابو تھا، دماغ میں ایک ہی ضد کہ میں اسے دوبارہ نہیں کھو سکتا۔ اس نے احمد کو فون کیا۔ وہ لڑکی کب آئی تھی یہاں؟ کون سی لڑکی؟ احمد نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہی جو کافی سرو کر رہی تھی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد جواب آیا، زیادہ دن نہیں ہوئے، شاید 1 مہینہ۔ سمیر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا نام؟ غالیہ بتایا تھا اس نے۔ سمیر کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ غالیہ؟ 2 سال بعد بھی وہ نام اس کے وجود میں آگ لگا دیتا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، ہلکی روشنی دینے والا ایک بلب۔ غالیہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرہ پیلا، آنکھیں سرخ اور سانس بھاری۔ وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو کبھی اعتماد سے مسکراتی تھی، اب اس کے کندھوں پر خاموشی کا بوجھ تھا۔ اس نے آہستہ سے بالوں میں انگلیاں پھیری اور سرگوشی کی۔ سمیر، تم یہاں کیوں آئے؟ یاد آیا آخری دن جب سب کچھ بدل گیا تھا، وہ دن جب محبت کے ساتھ خوف نے بھی جنم لیا تھا، اور اس خوف نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے دن دوپہر، وہی ہال، مگر اب خالی۔ سمیر جان بوجھ کر آیا تھا، جانتا تھا کہ سٹاف دن کے وقت صفائی کے لیے آتا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا اور فوراً ایک مانوس پرچھائی دیکھ کر رک گیا۔ غالیہ فرش صاف کر رہی تھی۔ وہ مڑی اور اس بار بھاگی نہیں، شاید اس لیے کہ اب بھاگنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، لمبی، بوجھل، سچ سے بھری۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سمیر کی آواز دھیرے سے گونجی۔ غالیہ نے نظریں جھکائیں۔ کام۔ یہ تمہاری زندگی نہیں ہو سکتی، اس نے آہستہ مسکرا کر کہا۔ زندگی کبھی کبھی وہی بن جاتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ سمیر ایک قدم آگے بڑھا۔ 2 سال، غالیہ، 2 سال میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ وہ خاموش رہی۔ تم نے ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہا؟ غالیہ کی آنکھوں میں نمی جھلک اٹھی۔ کچھ کہانیاں سمیر کہیں نہیں جاتی، صرف جی جاتی ہیں۔ سمیر نے اس کا نام لینا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ پلٹ گئی۔ مجھے جانے دیں، یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں تمہیں دوبارہ جانے نہیں دوں گا۔ وہ رکی مگر مڑی نہیں۔
یہ تمہارا حق نہیں رہا سمیر۔ اور وہ چلی گئی۔ سمیر وہیں کھڑا رہا، مگر اس بار اس کے اندر فیصلہ واضح تھا۔ وہ واپس آئی ہے اور اب وہ اسے چھپنے نہیں دے گا۔ کچھ محبتیں خاموشی سے مرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ دوپہر کا سورج ڈھلنے لگا، مگر سمیر یزدانی کے اندر رات اتر چکی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اسٹیئرنگ کو دیکھتا رہا۔ غالیہ کے آخری الفاظ ابھی بھی کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ تمہارا حق نہیں رہا سمیر۔ حق؟ کیا محبت کبھی حق بن جاتی ہے، یا یہ صرف ایک وعدہ رہ جاتی ہے جو وقت توڑ دیتا ہے؟ اس نے انجن سٹارٹ کیا، مگر گاڑی آگے بڑھانے سے پہلے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس بار وہ خاموش نہیں رہے گا۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے، گلی تنگ، دیواروں پر پرانے پوسٹر، بجلی کے تار الجھے ہوئے۔ غالیہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ اس کی دنیا تھی، مختصر، محدود، مگر محفوظ۔ دروازہ بند کرتے ہی دیوار سے ٹیک لگا لی، سانس جیسے برسوں بعد آزاد ہوا ہو۔ وہ سامنے کھڑا تھا، بالکل ویسا ہی، نہ وقت نے آنکھوں کی شدت کم کی، نہ آواز کی گرفت۔ غالیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا، سادہ لباس، چہرے پر تھکن۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جسے سمیر نے پسند کیا، یا شاید یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ غالیہ نے بیگ سے ایک پرانا لفافہ نکالا جو 2 سال سے اس کے پاس تھا، مگر کبھی کھولا نہیں گیا۔ اس نے آہستہ سے اسے واپس رکھ دیا۔ کچھ سچ ابھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رات کے کھانے کی میز پر سمیر نے بمشکل چند نوالے لیے۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، مگر اسکرین پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور یادوں کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ دن جب غالیہ نے ہنس کر کہا تھا، اگر کبھی میں خاموش ہو جاؤں تو سمجھ لینا کہ میں خود کو بچا رہی ہوں۔ اس وقت وہ ہنس رہا تھا، اور آج وہ جملہ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں سنا کیوں نہیں غالیہ؟ کمرے میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگلی صبح سمیر نے معمول سے ہٹ کر چھٹی لی۔ یہ اس کی عادت نہیں تھی، مگر آج کاروبار، میٹنگز، برانڈز سب ثانوی تھے۔ اس نے وہی راستہ لیا جو غالیہ نے پچھلے دن لیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ تعاقب نہیں، یہ تلاش ہے، محبت کی تلاش۔ بازار میں رش تھا، سبزیوں کی خوشبو، لوگوں کی آوازیں، موٹر سائیکلوں کا شور۔ غالیہ ایک دکان کے سامنے کھڑی تھی، شاید کچھ خرید رہی تھی۔ سمیر نے دور سے دیکھا اور قدم روک لیے۔ وہ لمحے کو زبردستی توڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر قسمت اکثر ہماری مرضی سے آگے نکل جاتی ہے۔ غالیہ نے اچانک پلٹ کر دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ اس بار نہ خوف تھا نہ حیرت، بس ایک تھکی ہوئی پہچان۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ غالیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ تم یہاں ہو، سادہ جواب مگر سچ سے بھرا ہوا۔ غالیہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ جگہ بات کرنے کے لیے مناسب نہیں۔ تو پھر کون سی جگہ مناسب ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میرے لیے کوئی جگہ مناسب نہیں رہی سمیر۔ اس نے قدم آگے بڑھایا مگر فاصلہ برقرار رکھا۔ میں تم سے سوال نہیں کروں گا، نہ جواب مانگوں گا، بس ایک بات کہنے آیا ہوں۔ غالیہ نے نظریں اٹھائی۔ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا جیسے تم اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹ لرزے مگر وہ خاموش رہی۔ اگر تمہیں وقت چاہیے میں انتظار کروں گا۔ غالیہ کی آنکھوں میں لمحے کے لیے نمی جھلکی۔ تم نہیں جانتے انتظار کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے 2 سال ادا کیے ہیں۔ وہ چونک گئی۔ پہلی بار اس نے سمیر کی آنکھوں میں اپنی ہی تھکن دیکھی۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ غالیہ نے آہستہ کہا، سمیر، میرے اور تمہارے درمیان اب صرف فاصلہ نہیں، دیواریں ہیں۔ دیواریں گرائی جا سکتی ہیں، ہر دیوار نہیں۔ وہ موڑی اور بھیڑ میں گم ہو گئی۔ سمیر نے اس بار اسے روکا نہیں۔ وہ جانتا تھا کچھ دیواریں ایک دن میں نہیں گرتی۔ کمرے میں واپس آ کر غالیہ نے دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں آیا وہ؟ کیوں اب؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھا، دھڑکن بے قابو۔ وہ جانتی تھی اگر سمیر کو سچ معلوم ہو گیا تو سب کچھ بدل سکتا تھا۔
مگر کیا وہ یہ خطرہ مول لے سکتی تھی؟ کیا دوبارہ کسی کو اپنی وجہ سے ٹوٹتے دیکھ سکتی تھی؟ اس نے آنسو پہنچے اور خود سے کہا، نہیں غالیہ، تم مضبوط ہو، تم نے یہ راستہ خود چنا تھا۔ مگر دل خاموش نہیں مان رہا تھا۔ رات گئے، سمیر بالکنی میں کھڑا تھا۔ شہر کی روشنیاں نیچے جگمگا رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک ہی عہد روشن تھا، وہ چھپی نہیں رہے گی، نہ میں پیچھے ہٹوں گا۔ اس نے موبائل سائٹ پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا، بس یہ سوچتے ہوئے کہ اب خاموشی کسی کا حق نہیں۔ غالیہ نے لفافہ کھولا، کاغذ پر لکھے الفاظ دھندلے ہوئے، مگر ہر لفظ اس کے دل میں ایک نئے دروازے کی طرح کھل رہا تھا۔ اس لمحے 2 سال کی خاموشی، خوف، محبت اور انتظار سب ایک دھاگے میں بندھ گئے اور ایک نئی کہانی کی شروعات ہو رہی تھی۔ یہ وہ سچ تھا جسے وہ 2 سال بھاگتی رہی تھی، اور اب یہ سچ سانس لینے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، شاید اب وقت آ گیا ہے غالیہ۔ دوسری طرف سمیر بالکنی میں کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر عجیب سی طمانینت تھی۔ وہ جانتا تھا دیواریں ہلنے لگی ہیں، اور جب سچ سانس لینے لگے، محبت اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ بارش کی پہلی بوند نے کھڑکی پر دستک دی تو غالیہ چونک اٹھی۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی، اور اس خوشبو کے ساتھ کچھ پرانے لمحے بھی خاموشی سے لوٹ آئے تھے۔ وہ میز کے سامنے بیٹھی تھی، لفافہ کھلا پڑا تھا، کاغذ پر لکھے لفظ اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تیر رہے تھے۔ یہ وہ تحریر تھی جسے اس نے 2 سال تک اپنے دل کے سب سے اندھیرے خانے میں چھپائے رکھا تھا۔ کچھ راز نام مانگتے ہیں، وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی۔ اس نے قلم اٹھایا اور ایک خالی کاغذ پر چند سطریں لکھنا شروع کی۔ یہ کسی کے لیے نہیں تھا، یہ صرف خود کے لیے تھا۔ وہ دن جب سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، اور پھر ایک لمحے میں زمین کھسک گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے وہ سچ بول دیا تو صرف اس کی نہیں، سمیر کی زندگی بھی بدل جائے گی، اور یہی خوف اسے خاموش رکھے ہوئے تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ سمیر گاڑی میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی جگہ کا رخ نہیں کر رہا تھا، بس چل رہا تھا۔ کبھی کبھی سوچ کو ترتیب دینے کے لیے راستے بدلنا پڑتے ہیں۔ اسے غالیہ کا وہ پیغام یاد آیا جو اس نے نہیں بھیجا تھا، مگر جس کی خاموشی سب کچھ کہہ گئی تھی۔ وہ تیار ہو رہی ہے، یہ احساس اس کے اندر کسی نرم امید کی طرح اترا۔ اگلے دن غالیہ کو ایک مختصر سا پیغام ملا، اگر آج ممکن ہو تو تھوڑی دیر بات کر لیں، اسی جگہ جہاں شور کم ہو۔ غالیہ نے دیر تک اسکرین کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ ملاقات اب محض اتفاق نہیں رہی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور مختصر سا جواب لکھا، شام کے بعد۔ یہ 2 لفظ اس کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، مگر بارش رک چکی تھی۔ وہ جگہ خاموش تھی، شہر کے شور سے الگ۔ سمیر پہلے سے موجود تھا۔ جب اس نے غالیہ کو آتے دیکھا تو قدم آگے نہیں بڑھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ فاصلہ اس کی مرضی سے کم ہو۔ غالیہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چند لمحے کچھ نہیں کہا گیا۔ پھر غالیہ نے آہستہ کہا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا کیونکہ اب خاموشی میرے لیے ممکن نہیں رہی۔ سمیر نے سر ہلایا، میں سن رہا ہوں۔ غالیہ نے نظریں زمین میں گاڑ دی۔ 2 سال پہلے میں بھاگی نہیں تھی سمیر، میں بچی تھی۔ یہ لفظ ہوا میں ٹھہر گیا۔ کچھ فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں تھے، کچھ سچ میرے کہنے سے پہلے میرے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے رک کر سانس سیدھی کی۔ میں نے خود کو تم سے دور کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس بوجھ کا حصہ بنو۔ سمیر نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں شدت بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے صرف ایک سوال کیا، کیا تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا؟ غالیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، اسی لیے خاموش رہی۔ یہ جواب سمیر کے دل میں کسی تیر کی طرح لگا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ غالیہ نے بیگ سے وہی کاغذ نکالا جو اس نے رات لکھا تھا۔ یہ سب کچھ نہیں، مگر یہ آغاز ہے۔ اس نے کاغذ سمیر کی طرف بڑھایا۔
समीर ने कागज पढ़ा नहीं, बस हाथ में थामे रखा। मैं ये सब एक ही दिन में नहीं बता सकती, मगर अब मैं छुपूंगी नहीं। ये एतराफ खामोश था मगर मजबूत। समीर ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे मुकम्मल सच नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए हो। गालिया ने आंखें बंद कर ली। ये वो बात थी जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। शाम गहरी हो रही थी। गालिया ने आहिस्ता कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ उस रास्ते पर चली तो शायद वापसी मुमकिन ना हो। मैं वापसी के लिए नहीं आया, समीर ने नरमी से कहा। यह जवाब सीधा, बेसाख्ता और शायद इसीलिए दिल तक उतर गया। वापसी पर गालिया के कदम भारी थे। वो जानती थी ये सच सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं हिलाएगा, मगर अब उसने एक कदम आगे बढ़ा लिया था और यही कदम सबसे मुश्किल होता है। कमरे में आकर उसने खिड़की खोली। हवा में खूनकी थी और दिल में कुछ हद तक सुकून। उसी वक्त समीर ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, तुमने जो भी छुपाया गालिया, मैं तुम्हारे साथ उसका सामना करूंगा। ये वादा लफ्जों में नहीं था, ये उसके लहजे, उसके इंतजार और उसकी साबित कदमी में था। कुछ राज जब नाम मांगते हैं तो रिश्ते नई पहचान मांगने लगते हैं, और मोहब्बत जब आजमाइश में पड़ती है तो या तो बिखर जाती है या फिर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। गालिया और समीर अब उसी मोड़ पर थे। रात के आखिरी पहर जब शहर की आवाजें मध्यम होने लगती हैं, तब कुछ सच ज्यादा वाज़ेह सुनाई देते हैं। गालिया बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। कागज, अल्फाज और समीर की खामोश मौजूदगी सब उसके जहन में एक दूसरे में गडमड हो रहे थे। मैंने पहला कदम तो उठा लिया, मगर आगे? ये सवाल उसके दिल में धड़कन बनकर गूंज रहा था। सुबह की रोशनी के साथ गालिया ने एक फैसला किया। उसने अलमारी खोली और नीचे वाले खाने से एक पुरानी डायरी निकाली। ये डायरी सिर्फ यादों की नहीं थी, ये नामों की थी। ऐसे नाम जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे और फिर अचानक उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। वो एक एक सफ़ा पलटती गई और हर नाम के साथ एक एहसास बंधा हुआ था, खौफ, खामोशी या मजबूरी। अब मजीद नहीं, उसने खुद से कहा। समीर उस दिन मामूल से जल्दी अपना काम समेट कर निकला। उसके अंदर अजीब सा सुकून था, जैसे तूफान से पहले हवा रुक जाती है। वो जानता था अब गालिया खामोश नहीं रहेगी और वो भी उस सच से मुंह नहीं मोड़ेगा। उसने मोबाइल देखा, कोई पैगाम नहीं था, मगर दिल कह रहा था आज कुछ बदलेगा। शाम ढल रही थी जब वो दोनों एक बार फिर आमने सामने बैठे थे। इस बार गालिया के हाथ में डायरी थी। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैंने तुम्हें कुछ नाम बताने हैं समीर। समीर ने सर हिलाया। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ये नाम लोगों के नहीं, मेरे फैसलों के हैं। ये कहकर उसने डायरी खोली। 2 साल पहले मेरी जिंदगी में सब कुछ अचानक बदल गया था। गालिया की आवाज पुरसकून थी, मगर अंदर लरसती हुई। कुछ तवक्कुआत थी जो मुझसे बांध दी गई, कुछ रास्ते जिन पर मुझे चलना था बगैर ये पूछे कि मैं चाहती भी हूं या नहीं। समीर ने ध्यान से सुना। मैंने इनकार किया और इनकार हर किसी को काबिल कबूल नहीं होता। वो रुकी, सांस ली। उस दिन मुझे पहली बार अपने नाम से डर लगा था। समीर ने आहिस्ता कहा, कभी कभी नाम पहचान नहीं देते, जंजीर बन जाते हैं। गालिया ने चौंक कर देखा। तुम समझ रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूं और शायद यही काफी है। इस जवाब ने गालिया के दिल में कुछ नरम कर दिया, जैसे बर्फ पिघली हो। गालिया ने डायरी बंद की और सीधी समीर की तरफ देखा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे फैसलों के नताइज भुगतो। ये फैसला अकेले करने का नहीं था, समीर ने कहा। मैं जानती हूं, मगर उस वक्त मुझे अकेला होना ही महफूज लगा था। ये सच सादा था मगर भारी। समीर ने पहली बार एक सवाल पूछा, क्या उन नामों में मेरा नाम भी था? गालिया की आंखों में नमी आ गई। हाँ, और शायद सबसे गहरा। समीर ने नजरें झुका ली। ये जवाब उसे तोड़ नहीं रहा था बल्कि जोड़ रहा था।
غالیہ نے دھیمی آواز میں کہا، میں اب ناموں سے نہیں ڈروں گی اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سمیر نے جواب دیا، یہ وعدہ اعلان نہیں تھا، یہ شراکت تھی، ایک ساتھ کھڑے ہونے کی قسم۔ واپسی پر غالیہ کے قدم ہلکے تھے، دل میں اب بھی خوف تھا مگر ساتھ ایک نیا حوصلہ بھی تھا۔ اس نے سوچا شاید سچ اتنا خطرناک نہیں جتنی خاموشی ہوتی ہے۔ سمیر نے اس رات اپنا فون بند رکھا۔ وہ پہلی بار خود کے ساتھ تنہا بیٹھا تھا، بغیر کسی الجھن کے۔ اس نے سوچا محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں، یہ ساتھ کھڑے رہنے کا حوصلہ بھی ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، دونوں کی زندگیاں بظاہر ویسی ہی تھیں مگر اندر کچھ بدل چکا تھا۔ نام اب خوف نہیں رہے تھے، وہ کہانی بننے لگے تھے، اور کہانیاں جب سنائی جانے لگیں تو انجام خود راستہ بنا لیتا ہے۔ صبح کی ہوا میں عجیب سی شفافیت تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے شہر نے رات بھر میں کچھ سن لیا ہو اور اب دن کو نرمی کے ساتھ شروع کر رہا ہو۔ غالیہ کھڑکی کے پاس کھڑی چائے کا کپ تھامے نیچے گزرتی زندگی کو دیکھ رہی تھی۔ لوگ جا رہے تھے، آ رہے تھے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایک لڑکی کے اندر کتنی بڑی تبدیلی خاموشی سے جنم لے چکی ہے۔ نام اب صرف نام نہیں رہے۔ وہ سوچنے لگی، یہ میری کہانی کے باب بن گئے ہیں۔ اس دن غالیہ نے ایک ایسا کام کیا جو اس نے پچھلے 2 سال میں کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ وقت پر نکلی، سیدھے قدموں کے ساتھ اور سر جھکائے بغیر۔ کام کی جگہ پر سب کچھ ویسا ہی تھا مگر وہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا، ایسا اعتماد جو خاموشی سے جنم لیتا ہے مگر دیر پا ہوتا ہے۔ ساتھ کام کرنے والی لڑکی نے غور سے دیکھا۔ آج تم مختلف لگ رہی ہو، اس نے مسکرا کر کہا۔ غالیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید آج میں خود لگ رہی ہوں۔ یہ جملہ اس نے خود بھی پہلی بار سنا تھا۔ دوسری طرف سمیر ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا مگر اس کی توجہ سلائیڈز پر نہیں تھی۔ اس کا دل اور دماغ اب بھی غالیہ کے ساتھ تھے۔ اس کے سامنے نمبروں اور حکمت عملی کے درمیان غالیہ کا چہرہ بار بار آ جاتا مگر یہ یاد اب تکلیف نہیں دیتی تھی، یہ طاقت دیتی تھی۔ وہ لڑ رہی ہے، یہ احساس اسے پرسکون کر رہا تھا۔ اس نے نوٹس بند کیے اور میٹنگ کے بعد بغیر کسی تاخیر کے باہر نکل آیا۔ کچھ فیصلے کام کے بعد نہیں چھوڑے جاتے۔ شام کے وقت وہ دونوں ایک خاموش جگہ پر ملے۔ کوئی جھجک نہیں تھی، بس ایک محتاط سا سکون۔ غالیہ نے خود بات شروع کی، میں نے سوچا ہے میں اب اپنی کہانی خود لکھوں گی۔ سمیر مسکرا کر بولا، اور میں صرف قاری بنوں گا؟ غالیہ نے سر نفی میں ہلایا، نہیں، تم وہ ہو جس کے بغیر یہ کہانی مکمل نہیں۔ یہ سادہ اعتراف تھا مگر اس کی گونج دونوں کے دلوں تک پہنچی۔ غالیہ نے آہستہ بتایا کہ کیسے ہر نام اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا اور اب وہی نام یاد بننے لگے تھے۔ جب میں نے ہر نام کو اپنی کہانی کا حصہ مان لیا تو خوف کم ہونے لگا، اس نے کہا۔ سمیر نے غور سے سنا پھر بولا، کیونکہ کہانی میں ہم کردار ہوتے ہیں، قیدی نہیں۔ غالیہ نے چونک کر دیکھا، یہ فرق میں نے دیر سے سیکھا۔ سمیر نے نرمی سے کہا، مگر سیکھ لیا۔ اچانک غالیہ کی آواز بھر آ گئی، مجھے ڈر لگتا ہے سمیر کہ کہیں میں دوبارہ کمزور نہ پڑ جاؤں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سچ سب سے زیادہ ننگا ہوتا ہے۔ سمیر نے کوئی تسلی بخش جملہ نہیں کہا، بس اتنا بولا، کمزور پڑنا ناکامی نہیں، اکیلا پڑنا ہے، اور اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غالیہ نے آنکھیں بند کی، یہ آنسو اس بار خوف کے نہیں تھے۔ واپسی پر غالیہ نے محسوس کیا کہ اب وہ لوگوں کی نظروں سے ویسے نہیں ڈرتی، شاید کیونکہ اب وہ خود کو دیکھنے لگی تھی۔ آئینے میں اس نے خود سے کہا، یہ میں ہوں اور یہ میری کہانی ہے۔ اسی رات سمیر نے کافی دیر بعد موسیقی چلائی، نہ اداس نہ بہت خوش، بس مطمئن۔ اس نے سوچا محبت صرف پا لینے کا نام نہیں، یہ کسی کو اپنی پہچان واپس دلانے کا نام بھی ہے، اور یہ خیال اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اگلے چند دن دونوں کے لیے نئے توازن کے دن تھے۔ زیادہ باتیں نہیں ہوئیں مگر جو ہوئیں وہ سچی تھی۔ غالیہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی دوبارہ ترتیب دے رہی تھی اور سمیر بغیر جلدی کیے اس کے ساتھ قدم ملا رہا تھا۔
کچھ کہانیاں شور سے شروع ہوتی ہیں اور کچھ خاموش فیصلوں سے۔ غالیہ کی کہانی اب شور نہیں مانگتی تھی، نام اب بوجھ نہیں رہے تھے، وہ اب اس کے سفر کے سنگ میل تھے۔ اور سمیر اب تلاش میں نہیں تھا، وہ ساتھ تھا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ صبح کا آغاز غیر متوقع طور پر ہلکا تھا۔ غالیہ نے محسوس کیا کہ دل میں وہ بھاری پن نہیں رہا جو اسے جاگتے ہی گھیر لیتا تھا۔ یہ سکون مکمل نہیں تھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ سانس گہرا لیا جا سکے۔ وہ آئینے کے سامنے رکی، بالوں کو سلیقے سے سمیٹا اور خود کو غور سے دیکھا۔ میں بدل رہی ہوں۔ یہ خیال ڈر نہیں دے رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا۔ کام کی جگہ پر غالیہ نے پہلی بار اپنے حصے کا کام بغیر کسی جھجک کے سنبھالا۔ وہ نظریں جو کبھی اسے چھوٹا محسوس کرواتی تھی اب ویسی تیز نہیں لگ رہی تھی، شاید کیونکہ اب وہ خود کو چھوٹا نہیں مان رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے خود کو رکتے ہوئے محسوس کیا، جیسے دل نے پرانی عادت کے تحت پیچھے کھینچنا چاہا ہو، مگر اس بار وہ رکی نہیں، اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اور یہی اصل فرق تھا۔ سمیر نے دور سے یہ تبدیلی محسوس کی، وہ قریب نہیں آیا، نہ ہی اپنی موجودگی کسی طرح نمایاں کی۔ وہ جانتا تھا یہ وقت کسی کے سہارے کے دکھاوے کا نہیں، اعتماد کا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، جہاں خوف پیچھے رہ جاتے ہیں وہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ شام کے وقت غالیہ کو ایک ایسی خبر ملی جو کبھی اس کے قدم جکڑ لیا کرتی تھی۔ ماضی ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، مگر اس بار اس کا انداز مختلف تھا۔ وہ خاموش نہ ہوئی، اس نے آنکھیں بند کی، سانس کو قابو میں لایا اور خود سے کہا، اب نہیں۔ یہ لفظ صرف انکار نہیں تھا، یہ خود سے کیا گیا ایک وعدہ تھا۔ جب اس نے سمیر کو بتایا تو اس کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی، مگر بات واضح تھی۔ سمیر نے سوالوں کا بوجھ نہیں ڈالا، نہ تجزیہ کیا، نہ فیصلے سنائے، بس اتنا کہا، تم نے مجھے بتایا، یہی کافی ہے۔ یہ جملہ غالیہ کے لیے کسی مضبوط دیوار کی طرح تھا۔ اسے پہلی بار پورے یقین سے احساس ہوا کہ اس بار اسے اکیلے سامنا نہیں کرنا۔ اسی دن غالیہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار حدود واضح کی، نہ غصہ تھا نہ شور، بس ایک پرسکون واضح فیصلہ۔ وہ جانتی تھی یہ آسان نہیں ہوگا، مگر ممکن ضرور ہے، اور یہی امکان اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہا تھا۔ سمیر نے اسے دیکھا، دور سے دیکھا، اور دل میں ایک خاموش فخر ابھرا۔ یہ فخر کسی کامیابی کا نہیں تھا، یہ اس بات کا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ چاہتا تھا اب خود کو بھی چاہنے لگی تھی۔ شام کے وقت وہ دونوں کچھ دیر کے لیے اکٹھے بیٹھے، کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، کوئی وضاحت، کوئی وعدہ نہیں، بس خاموشی۔ مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی، اس میں بے چینی نہیں تھی، بھروسہ تھا۔ غالیہ نے آہستہ کہا، مجھے لگتا ہے میں ڈرنا بھول رہی ہوں۔ سمیر مسکرایا، یا شاید ڈر تمہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ جملہ غالیہ کے دل میں آہستہ سے اتر گیا۔ اگلے دنوں میں غالیہ نے چھوٹے چھوٹے فیصلے کیے، مگر ہر فیصلہ اس کی جگہ ذرا اور مضبوط کرتا گیا۔ وہ اب زندگی میں موجود تھی، چھپی ہوئی نہیں، اور یہی موجودگی آہستہ آہستہ اس کی سب سے بڑی طاقت بننے لگی۔ اسی دوران سمیر کو بھی ایک انتخاب کرنا پڑا۔ کام، ذمہ داریاں، وقت، سب ایک سوال بن کر سامنے آ گئے، مگر اس بار اسے سوچنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ جانتا تھا کچھ چیزیں ترجیح مانگتی ہیں اور محبت ان میں سب سے اوپر ہوتی ہے۔ ایک دن غالیہ نے خود بات کا آغاز کیا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ میرا راستہ تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہے تو سچ کہنا۔ سمیر نے فوراً جواب دیا، اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں تو مجھے روک لینا۔ یہ وعدے نہیں تھے، یہ برابری تھی۔ رات گئے غالیہ کھڑکی کے پاس کھڑی شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ خوف اب پیچھے رہ گیا ہے، وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، مگر اب راستہ نہیں روک رہا تھا، اور یہی کافی تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں اب روکوں گی نہیں۔ کچھ مقامات نقشے پر نہیں ہوتے، وہ دل میں بنتے ہیں۔ جہاں خوف پیچھے رہ جاتے ہیں وہیں انسان خود کو پا لیتا ہے۔ غالیہ اس مقام تک پہنچ چکی تھی، اور سمیر اس کے ساتھ تھا، خاموش، مضبوط اور پوری طرح موجود۔ صبح غیر معمولی طور پر خاموش تھی،
نہ ہوا میں جلدی تھی نہ دل میں بڑبڑاہٹ۔ غالیہ نے آنکھ کھولی تو پہلا احساس خوف نہیں تھا بلکہ وضاحت اور سکون تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی اور چند لمحے بس سانس لیتی رہی۔ آج میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ خیال کسی نعرے کی طرح نہیں آیا تھا، یہ برسوں کی خاموشی کے بعد خود بخود ابھرا تھا۔ غالیہ نے تیار ہوتے کسی خاص لباس کا انتخاب نہیں کیا، سادہ، وقار سے بھرپور، بالکل ویسی جیسی اب وہ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ آئینے میں اس نے خود سے نظریں ملائیں۔ میں بھاگ نہیں رہی، اس نے آہستہ کہا، میں جا رہی ہوں اپنی طرف۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے الفاظ اس کے قدموں کے ساتھ ہم آواز تھے۔ دوسری طرف سمیر نے بھی ایک مختلف دن محسوس کیا، نہ دل میں بے چینی تھی نہ ذہن میں اندیشے۔ وہ جانتا تھا آج کچھ ختم نہیں ہوگا بلکہ کچھ مکمل ہوگا۔ اس نے گھڑی دیکھی، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ خود بولے گی، یہ خیال اسے مطمئن کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک پرسکون جگہ پر ملے، نہ شور نہ ہجوم۔ غالیہ آئی تو اس کے قدموں میں جھجک نہیں تھی۔ سمیر نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر مکمل سکون محسوس کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ غالیہ نے سر ہلایا۔ میں واضح ہوں۔ یہ جواب کسی بھی تسلی سے زیادہ طاقتور تھا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر غالیہ نے بات شروع کی۔ میں نے 2 سال اپنی زندگی کو خاموشی میں گزارا، نہ اس لیے کہ میں کمزور تھی بلکہ اس لیے کہ میں الجھی ہوئی تھی۔ سمیر نے درمیان میں کچھ نہیں کہا۔ میں نے خود کو بچانے کے نام پر اپنے آپ کو محدود کر لیا، مگر آج یہ تسلیم کرتی ہوں کہ خاموشی نے مجھے محفوظ نہیں رکھا، اس نے مجھے آدھا کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، یہ آنسوؤں والا اعتراف نہیں تھا، یہ سمجھ اور فہم کا اظہار تھا۔ غالیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم؟ وہ رکی، پھر بولی، تم نے میرا انتظار کیا، بغیر شور، بغیر دباؤ۔ سمیر نے آہستہ کہا، کیونکہ تمہارا سفر تمہارا تھا، میں بس ساتھ چل سکتا تھا۔ یہ جواب محبت کی سب سے صاف تعریف تھا۔ غالیہ نے گہری سانس لی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی دوسروں کے خوف سے نہیں جیوں گی۔ یہ جملہ ہوا میں ٹھہرا۔ میں اپنی شناخت چھپا کر نہیں رکھوں گی اور نہ ہی اپنے ماضی کو اپنے حال پر حاوی ہونے دوں گی۔ سمیر نے نظریں جھکا لی، احترام میں اور اس فیصلے میں۔ غالیہ نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ دیکھتی ہوں، اگر تم میرے برابر چل سکو۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ دعوت تھی۔ سمیر نے ایک لمحے کو سوچا نہیں، کیونکہ جواب پہلے سے موجود تھا۔ میں برابر چلوں گا، اس نے واضح لہجے میں کہا، نہ آگے نہ پیچھے۔ غالیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ خوشی کسی وعدے کی نہیں تھی، یہ سکون تھا، ایک لمبے صبر اور اعتماد کا سکون۔ اس دن عالیہ نے ایک چھوٹا سا قدم اور اٹھایا۔ اس نے پرانی ڈائری بند کی، احتیاط سے بیگ میں رکھ دی۔ میں اسے بھول نہیں رہی، اس نے آہستہ کہا، بس اب اسے اپنے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی۔ سمیر نے سر ہلایا۔ اس کی خاموشی میں ایک یقین تھا، ماضی وہی رہتا ہے جہاں ہم اسے رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ لمحہ چھوٹا تھا مگر اس میں آزادی کی خوشبو تھی۔ دن ڈھلنے لگا، روشنی نرم ہو چکی تھی، بالکل ویسی جیسی ان دونوں کے درمیان خاموش سمجھوتے کی تھی۔ غالیہ نے پہلی بار بغیر جھجک کے سمیر کے ساتھ قدم ملایا۔ یہ منظر رومانوی نہیں تھا، یہ شراکت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونے کی شراکت۔ اگلے دنوں میں زندگی اپنی رفتار پر واپس لوٹ آئی، مگر معنی بدل چکے تھے۔ غالیہ اب نظر انداز نہیں کرتی تھی، نہ خود کو نہ اپنی آواز کو۔ سمیر اس کی طاقت بننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ طاقتور بنتا تھا۔ یہ ایک نرمی تھی جو دونوں کے درمیان بہہ رہی تھی۔ ایک شام غالیہ نے آہستہ کہا، محبت شاید یہ نہیں کہ کوئی ہمیں بچا لے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی ہمیں خود بننے دے۔ سمیر نے مسکرا کر جواب دیا، اور وہیں محبت زندہ رہتی ہے۔ یہ لمحہ خاموش تھا مگر سب کچھ کہہ گیا۔ کچھ کہانیاں حادثے سے شروع ہوتی ہیں
اور سمجھ سے ختم۔ غالیہ اور سمیر کی کہانی چیخ کر نہیں بولی، یہ خاموشی سے بولی، اپنا مقام بنایا، نہ کسی کے سہارے اور نہ کسی کے خوف کے نیچے، بس دو انسان، دو واضح دل اور ایک مشترکہ راستہ، اور یہی تھا محبت کا سب سے مکمل انجام۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔